السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہمیں چل رہا ہے، جس میں ہم نے لاسٹ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، یہ ہم پڑھ رہے تھے اور یہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج ہمیں پڑھنا ہے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چھوڑا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام کیا تھا، کیا الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے، وہ ہمیں آج پڑھنا ہے، وہ ہمارا سبق ہے، ہمارا ٹاپک وہی ہے جس کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جاری تھے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کیا الفاظ تھے! اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں سے الگ رہا کرتے تھے، یعنی سب بچوں سے جو الگ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشو و نما تھا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جس میں اطہر جو تھا، صحت کے لحاظ سے، ہر قسم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب بچوں سے الگ تھا، یعنی جدا جدا تھا۔ 2 سال ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بڑے معلوم ہوئے لگتے تھے، اچھے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ جب حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب 2 سال مکمل ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں چھوڑنا تھا، تو حضرت حلیمہ فرماتی کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لینا، یعنی میرا جی چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی رہے، ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی، مانوس ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برکات کا ظہور حضرت حلیمہ کے گھر میں ہو رہا تھا، حضرت حلیمہ ان برکات کا مشاہدہ کرتی تھی، تو حضرت حلیمہ کا جی نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے گھر سے جائے، میں ان کو جو ہے اپنے گھر سے، یعنی ان کی والدہ کے پاس لے جاؤ، ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر سے جائے۔ اتفاقاً کیا ہوا، یعنی 2 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لینا تھا، جس سال، اتفاقاً کیا اس سال مکہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ طاعون ایک وبا، سمجھو ایک بیماری، جیسے کہ حال ہی میں جو 2 سال پہلے جو ایک وبا پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا میں، کرونا وائرس، تو سمجھو اسی طرح ایک وبا کے نام سے ایک طاعون بیماری، یعنی ایک طاعون جیسی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم وبا کا حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ ہم وبا کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہانہ ہمارا دل چاہتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لینا، اور یعنی ہمارا جی چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہی رہے، تو اتفاقاً چونکہ طاعون پھیلا ہوا تھا تو ہم نے طاعون کا بہانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہنے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، یعنی جب گھر کے باہر نکلتے نا، تو لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود علیحدہ رہتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلتے نا تھوڑا، تو جب باقی بچوں کو کھیلتے دیکھتے لیکن خود کھیلتے نہیں تھے بلکہ خود علیحدہ رہتے تھے۔
ایک روز مجھ سے فرمانے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ فرماتی کہ ایک روز مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی وہ کہاں ہیں، دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ چونکہ حضرت حلیمہ کے جو بیٹے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سے کہا وہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، یعنی وہ بکریاں چرانے جنگل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بھی ان کے ساتھ لے جایا کرو۔ کہا پھر مجھے بھی ان کے ساتھ لے جایا کرو، میں بھی ان کے ساتھ جایا کروں گا۔ اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رضاعی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، چونکہ ٹاپک لمبا ہے اس لیے ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر چلنے کی، سیرت پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔